آپ کی زندگی کا ہر عمل معجزہ. یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں معجزات پر، یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں معجزات پر. پڑھنے کا آپ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا. 700 صفحات پر صرف نبی کے معجزات کو جمع کیا گیا ہے. میں یہی نوجوانوں سے کہتا ہوں، پہلے قرآن پڑھو، اس کے بعد اردو پڑھو. 1 گھنٹہ دو مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو. تھوڑا وظیفہ تم محبت کے ساتھ ان کو دے دو. اردو پڑھنا لکھنا سیکھو قرآن پاک کے بعد، کیونکہ دین کا پورا حصہ تقریباً عربی زبان سے بدل کر کسی اور زبان میں آیا ہے، تو وہ اردو زبان میں آیا ہے. نوجوانوں، آج تمہارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اس کے مقابلے اگر تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، آج تاریخ ہی کچھ اور ہوتی. تمہارے ہاتھوں میں حدیث ہوتی، تاریخ ہی کچھ اور ہوتی. آج تمہارے ہاتھوں میں موبائل کے بجائے دین کی کتابیں ہوتی تو بات ہی کچھ اور ہوتی. تم صرف تاقراتوں میں، شب برات میں، جمعے کے موقع پر علماء کرام کے بیانات کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو دین کا بہت بڑا علم حاصل ہو گیا، کتابیں پڑھے تو پتہ چلے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لاکھوں ہزاروں معجزات ہیں. بڑے بڑے معجزات بھی ہیں، چھوٹے بہت معجزات بھی ہیں. وقت آئے گا تو کبھی پیارے آقا کے معجزات پر بات ہوگی. ان معجزوں میں سے ایک معجزہ کیا ہے معلوم؟ آقا کا دست مبارک. آقا کے حیات میں کسی بھی چیز پر لگ جاتا، توجہ، آقا کا دست مبارک کسی بھی چیز میں لگ جاتا، اس پر آگ نہیں لگتی تھی. ایسے کسی کپڑے کو آقا پکڑ لیتے، قسم اللہ کی بات پکی ہے، اس کپڑے کو اگر آگ میں ڈالتے، آگ جل کر ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن کپڑا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی لکڑی کو آقا اپنے ہاتھ میں لے لیتے، وہ لکڑی کو اگر آگ میں ڈالتے دوسری تمام لکڑیاں جل جاتی، لیکن وہ لکڑی نہیں جلتی تھی. میرے شیخ قطب عالم نے اس عنوان پر 2 واقعات نقل کیے ہیں، اور مجھے الحمدللہ وہ 2 واقعات کے علاوہ 8-10 واقعات ہیں. آج صحابہ کو گالیاں دینے والوں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، ذرا سوچو. کسی مولانا سے مصافحہ کا موقع مل جاتا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ میں مولانا سے ملا، میں مولانا سے ملا. صحابہ کا کیا کہنا جن کو نبی سے مصافحہ کا شرف ملا ہے. آقا کا ہاتھ صحابہ کو لگا کہ نہیں لگا. آج تم کسی مولانا سے معانقہ کرتے ہو، صحابہ نبی سے معانقہ کیے ہیں. سبحان اللہ العظیم. معانقہ کسے کہتے ہیں؟ معانقہ کسے کہتے ہیں؟ گردن کے ملانے کو، گال کے ملانے کو، سینے کے ملانے کو. تھوڑا بہت اختلافات ہے، وہ اختلافات پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معانقہ بعض لوگ ادھر سے کرتے ہیں، بعض لوگ ادھر سے کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر، بس ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ حدیث پر عمل ہو جائے. ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ حدیث پر عمل ہو جائے. سلام کا موقع ملتا ہے ضرور سلام کرو. اس سے آگے مصافحے کا موقع ملتا ہے، مصافحہ کرو. اس سے آگے معانقے کا موقع ملتا ہے، معانقہ کرو. معانقہ کسے کہتے ہیں؟ گلے سے گلے کو مل جانا. صحابہ ایسے ہی معانقہ کیے ہوں گے جیسے آپس میں ہم لوگ معانقہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی سوچ اور ہماری سوچ، ان کے بدلے اور ہمارے بدلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اور ہم معانقہ کرتے ہیں، نتیجہ الگ ہوگا. صحابہ نبی سے معانقہ کیا ہے. سبحان اللہ. مصافحہ کیے ہوں گے، معانقے کے لیے بڑے ہوں گے. آقا کی گردن صحابہ کے گردن سے ملی ہوگی. سبحان اللہ. آقا کا سینہ
صحابہ کے سینے سے ملا ہوگا، کسی صحابی کو آقا کی پیشانی میں بوسہ دینے کا موقع ملا ہوگا، کسی صحابی کو آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کا موقع ملا ہوگا، کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوگا۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، احتیاط کے ساتھ سنو کہ کپڑے کے ساتھ بھی معانقہ مسافہ ہوا ہوگا، بغیر کپڑے کے جہاں جہاں کا حصہ لگ سکتا ہے وہاں کا لگا ہوگا۔ اب یہ تو عام صحابہ کی بات ہے، پھر ازواج مطہرات کا کیا کہنا؟ دو واقعے ذرا سن لو۔ آقا کے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ آقا کا ہاتھ یا آقا کا جسم اگر کسی کو لگ جاتا اس پر آگ دنیا ہی میں حرام ہو جاتا۔ جملے کو بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولانا تشریف لائے اور بھی علماء ہیں، مولانا تو شاعر بھی ہیں، شاعروں کے سامنے الفاظ کو بڑے احتیاط کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آقا کا دست مبارک یا آقا کا جسم مبارک کسی کے ساتھ لگ جاتا اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کی آگ بھی حرام ہو جاتی۔ بھی کا مطلب کیا؟ یہ بھی وہ بھی۔ واقعہ کیا ہے؟ دو واقعے سنو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر مہمان بن کر گئے۔ جانے والے صحابی جب مہمان بن کر گئے ان کی مہمان نوازی میں ان کے ہاتھ دھلائے گئے۔ پہلے زمانے میں گھر کے اندر کون بھی آئے تو ہاتھ دھلاتے تھے۔ بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، میرا ساتھ دیتے ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں تو یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ آج کون بھی ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا تو سب سے پہلے نہ پانی دیتے ہیں نہ چائے دیتے ہیں، کچھ نہیں، سب سے پہلے کون بھی آیا تو چارجر دیتے ہیں، اور گھسنے والا گھگو بھی گھستے کی نکی، پانی پلاؤ، یہ نہیں چارجر ہے، یہ پہلے پوچھ رہی۔ پہلے گھر کے اندر اگر کون بھی آتا اسے ادب اور احترام کے ساتھ بٹھا کر کیا کرتے؟ ہاتھ پہلے دھلاتے، اس کے بعد کیا ہے کہ لوازمات رکھتے۔ ایک صحابی گئے، ان کا ہاتھ دھلائے، ہاتھ پوچھنے کے واسطے میزبان صحابی ایک تولیہ لے کر آئے، ٹول دیکھنانی سے اٹھا لے کر آئے۔ دیتے وقت دیکھے تو تولیہ ٹول بڑا گندا تھا۔ اب اسے دھونے کے اس زمانے میں دھونے کے کئی طریقے تھے۔ اسے کیا کرے؟ گرم چیز میں ڈالے تاکہ گندگی نکل جائے، لیکن وہ گرم چیز میں ڈالنے کے بعد آگ میں ڈالے، گندگی نکل گئی لیکن ٹول نہیں جلیا۔ اب یہ کرچیف ہے میری گندی رہی تو پانی سے دھوتے، صابن سے دھوتے، انہوں صابن اور پانی سے نہیں دھوئے، جا کر صاف صاف آگ میں ڈال دیے۔ کپڑے کو دھونے کے واسطے کون بھی آگ میں ڈالتا؟ اب یہ صحابی جو دیکھ رہے تھے انہوں بولے رے کپڑے کو انگار میں ڈالے آپ؟ نہیں بے فکر رہو، 1 منٹ میں نکال لیتا ہوں۔ میں نکال لیے، دیکھا کپڑا پاک اور صاف ہو گیا لیکن جلا نہیں۔ اب وہ صحابی بڑا تعجب کرنے لگے، یہ عجیب کپڑا ہے، آگ پروف ہے یہ؟ ہاں یہ آگ پروف ہے، بازار میں ملتا نہیں، اس کا ایک راز ہے۔ یہ کپڑا کیا ہے معلوم ہے پیارے؟ کیا ہے کپڑا؟ یہ وہ کپڑا ہے جس میں ایک مرتبہ نبی نے اپنا ہاتھ پوچھا تھا۔ یہ وہ کپڑا ہے جس کپڑے میں نبی نے ایک مرتبہ ہاتھ
پوچھا تھا، اس کے اندر دو خوبیاں پیدا ہو گئی۔ ایک خوبی کیا ہے؟ یہ پورا کپڑا اب خوشبو سے ایسا لبریز ہو گیا، میرے گھر کو آنے والا سب پوچھتا ہے اس وقت تمہارے گھر میں جو خوشبو ہے نا وہ دے۔ میں کیا کرتا ہوں، یہی کپڑا ان لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ وہ کپڑا ہے جس کو نبی نے اپنا ہاتھ پوچھا تھا۔ یہاں تک کہ میرے علاقے میں کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن کے چہرہ پوچھنے کے لیے یہ کپڑا تبرکن منگواتے ہیں، دلہا اور دلہن کے چہرے کو تبرکن پوچھتے ہیں، کئی مہینے تک دلہا اور دلہن کے چہرے میں خوشبو ہی خوشبو رہتی ہے۔ یہ صحابہ کو ملی فضیلت ہی ہے، یہ فضیلت صحابہ کو ملی۔